اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین ابو الحسنین ابو القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم والقرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. مسلسل گفتگو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا گیا. آج گفتگو رود ضربت سرکار کائنات امیر المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ضربت کی مناسبت ہے اور عزا ہے. کچھ کلمات سرکار کائنات کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ضربت کو بیان انشاءاللہ کریں گے آج کے موضوع میں. آج 19واں روزہ ہے، 19ویں ماہ رمضان ہے. 19ویں 20ویں اور 21ویں تک انشاءاللہ ذکر کائنات کے امیر کا ذکر رہے گا انشاءاللہ. سوال ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 دن کی عمر میں کس طرح کلام کیا؟ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ 3 دن کا بچہ، کیسے اس بچے نے کلام کیا، کیسے اس بچے نے گفتگو کی؟ 3 دن کا بچہ تو نہیں بولتا ہے. جب گفتگو کرتا ہے تو 3 دن کا بچہ نہیں بولتا ہے. کیسے 3 دن کے بچے نے گفتگو کی ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ پیدائش کے بعد قرآن کیسے پڑھا؟ 3 دن کے بچے نے کیسے گفتگو کی اور قرآن کیسے پڑھا؟ جبکہ قرآن تو سرکار رسالت مآب پہ بعد میں نازل ہوا. کیسے سرکار کائنات نے قرآن پڑھا؟ یہ 2 سوال ہیں. پہلے سوال کا جواب تو قرآن نے حکیم میں واضح قرآن کا جواب ہے. جب جناب مریم کو آ کے اعتراض کیا گیا، قوم نے اعتراض کیا، اے خواہر ہارون، تیرا والد اتنا برا نہیں تھا، تو کیسے ایسی بری بن گئی؟ اس وقت جناب مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ بچہ جو گہوارے میں ہے یہ اس سے پوچھو، وہ بچہ گواہی دے گا. تو دیکھنے والوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں گے، یہ بچہ کیسے بات کرے گا؟ اس وقت نبی نے کلام کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. یعنی اگر اس مقام پر یہ معصوم ایک بچہ، اس مقام پہ ایک معصوم بچہ اگر جھولے میں گہوارے میں بول سکتا ہے تو پھر وہ نبی ہے، علی نبی کا وصی ہے، تو پھر علی بھی گہوارے میں بول سکتا ہے.
سوال ہے کہ سوال دوم یہ ہے کہ نزول قرآن بعد میں ہے، علی نے قرآن کیسے پڑھا؟ قرآن میں ایک مرتبہ تنزیل ہے اور ایک مرتبہ انزال ہے۔ قرآن دو مرحلوں میں نازل ہوا ہے۔ انزال اسے کہتے ہیں جیسے قرآن ایک بار نازل ہو، تنزیل اسے کہتے ہیں کہ رفتہ رفتہ نزول ہو۔ انزال ایک مرتبہ نازل ہونا، تنزیل رفتہ رفتہ نازل ہونا، یعنی قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا ہے، مکمل قرآن نازل ہوا ہے، اور وہ نازل ہونا قرآن کا آسمان کی دنیا میں ہے، زمین پہ نہیں ہے، آسمان کی دنیا میں ہے۔ اور پھر وہ قرآن آہستہ آہستہ جب وہ قرآن نازل ہونے لگا تو ہم نے اس قرآن کو سنا، یعنی اس سے پہلے قرآن ایک مرتبہ مکمل نازل ہو چکا ہے، بعد میں قرآن پھر آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے۔ یعنی جس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا نزول نہیں تھا، قرآن نازل نہیں ہوا تھا، قرآن اس وقت ایک مرتبہ اس رسول کے قلب میں نازل ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب کہ سرکار کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت، اسلام میں اتنی بڑی شخصیت جس نے 3 دن کی عمر میں گفتگو کی ہے، کلام کیا ہے اور قرآن پڑھا ہے، اور پھر فرما رہے ہیں کہ جب رسول سے گفتگو کی تو کہا کہ یا رسول اللہ انجیل پڑھوں، توریت پڑھوں، زبور پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ یہ سرکار کائنات کے پاس علم، وہ علم تھا جو رسالت مآب کے پاس علم تھا، کہ انشاءاللہ یہ گفتگو 21 تک رہے گی کہ کیسے علی علیہ السلام نے، امیر المؤمنین نے، امام المتقین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کیسے کسب کیا، حضرت علی علیہ السلام نے سرکار رسالت مآب سے تربیت کیسے کی، کیسے لی ہے، اور رسول نے علی علیہ السلام کی تربیت کیسی کی ہے، کہ انشاءاللہ اس پہ گفتگو رہے گی۔ آج اسلام میں بہت بڑی ازا ہے کہ نمازی کو ضربت لگی، نماز پڑھتے ضربت لگی، لیکن جو فقرہ سرکار علی علیہ السلام نے ضربت کے وقت کہا فستو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گئے، یہ کیسا فقرہ تھا؟ یہ تو خود فقرہ ہی کامیاب فقرہ تھا۔ علی نے کسی جنگ میں نہیں کہا، علی نے کسی میدان میں نہیں کہا، علی نے کسی مقام پہ نہیں کہا، علی نے اس مقام تلوار کے وقت جب ضربت لگی ہے تو علی نے کامیابی کہی ہے، یعنی سرکار علی علیہ السلام نماز بے سجدے میں ضربت پہ کامیابی کہہ رہے ہیں۔ یہ کامیابی علی علیہ السلام کی ہے، جب ضربت لگی ہے علی کو، مولا کو جب ضربت لگی تو مولا کو جب گھر لے گئے، سرکار حسن اور حسین نے سہارا دیا اور صحابی ساتھ ساتھ تھے۔ جب دروازے کے قریب پہنچے
ایک مرتبہ سرکار حسن نے صحابیوں سے کہا کہ آپ اپنے اپنے گھر لوٹ جاؤ، اس لیے کہ صحابیوں کے گریے کی آواز اتنی بلند تھی کہ سرکار حسن سے سنی نہ گئی۔ اے کاش مولا حسن تو کربلا پہ ہوتا، یہ دیکھتا کہ کیسے سننے والوں نے سنا، کیسے شام کوفے کی بازار میں آوازیں سنی گئی، کیسے آوازیں سنی گئی۔ یہ برداشت نہ کر سکے، ایک مرتبہ کہا ہے صحابیوں اپنے گھر لوٹ کے جاؤ، آپ کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ زینب کبریٰ سن رہی ہے، جو صحابیوں کی آوازیں زینب کبریٰ کے کان تک پہنچنے کی کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ زینب کیسے شام کی بازار میں آئی اور کیسے بغیر پردہ اس بازار میں آئی، دروازے شام پہ آئی اور کوفے کی بازار پہ آئی۔ بس سرکار علی علیہ السلام کو ضربت کے بعد اس مقام پہ جب پوچھا گیا، ایک مرتبہ کائنات کے امیر نے کہا کہ دیکھو جس نے ضربت ماری ابن ملجم کو شربت پلاؤ، وہ پیاسا ہے۔ دشمن سے کائنات کے امیر نے کیسا اخلاقی انداز دکھایا، کہا اے حسن بیٹا اگر بدلہ لینا ہے ابن ملجم سے تو اس نے بھی ایک ضربت ماری تھی اور تم بھی ایک ضربت مار۔ انا للہ انا الیہ راجعون، رون بقلا کرائے تسلیما۔